کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں نہ لکھ دیا جائے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد الحرام شریف مکۃ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا ایک دوست آیا، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا، اے ابو علی، آپ سے دل بہلانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم، یہ تو بڑی وحشت دلانے والی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لیے اختیار کریں۔ آپ مجھ سے جھوٹ بولے اور میں آپ سے جھوٹ بولوں، یا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا میں چلا جاتا ہوں۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گمنام کر دیتا ہے۔ لوگوں سے میل جول کے اہل کی مثال دیتے ہوئے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ وقت حشام کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا حشام کیسے ہو؟ وہ غصے میں آیا اور کہا آپ نے مجھے یا امیر المومنین کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ فرمایا اس لیے کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت تو متفق نہیں ہیں، اس لیے میں ڈرا کہ تمہیں امیر المومنین کہنا کہیں جھوٹی خوشامد نہ ٹھہرے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لہذا جو آدمی اس قسم کی باتوں مثلاً غیبتوں، چغلیوں، ریاکاریوں، خود پسندیوں، جھوٹی خوشامدوں وغیرہ وغیرہ سے بچ سکتا ہے، وہ بے شک لوگوں میں مل جل کر رہے، ورنہ وہ اپنا نام منافقوں کی فہرست میں لکھوانے پر راضی ہو جائے اور پھر بھلے مل جل کر رہے۔ کیسی چوٹ کی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ غیبت سے حفاظت کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ حتی الامکان لوگوں سے میل جول نہ رکھے۔ انتہائی ضرورت کے وقت، شرعی حاجتوں کے وقت، نمازیں جماعت سے پڑھنے کے لیے، اجتماعی ذکر و نعت کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجتماعات کے حوالے سے بزرگوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت بڑھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت و عظمت بڑھے، اولیاء کاملین کی محبت و عظمت بڑھے، جن کی بارگاہ میں حاضری دیں تو داتا صاحب سے محبت ہو جائے، غریب نواز سے محبت ہو جائے، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ایسی صحبت کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ایمان کو قوی کرے، ہمارے ایمان کو تحفظ فراہم کرے، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم گناہوں سے بچیں اور وہاں اس کو دیکھ کر ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے، بلکہ گناہوں پر افسوس و ندامت ہوتی رہے۔ کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اگرچہ ایسی صحبت بہت 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 کم ہے، لیکن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان صحبتوں سے زمین ہی خالی ہو گئی ہیں۔ ڈھونڈے کون، آئے کون، بلایا جاتا ہے نہیں آتے، کہتے اجتماع میں آؤ نہیں آتے، کہتے نیکی کی دعوت میں آؤ نہیں آتے، کہتے جناب مدنی چینل دیکھیے اس پر الحمدللہ امیل سنت کی زیارت ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں میسج آتے ہیں، SMS آتے ہیں کہ امیل سنت کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں مدنی چینل کے اوپر۔ اب آپ بتائیے، مدنی چینل پر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ مدنی چینل یہ بھی ایک صحبت ہی فراہم کر رہا ہے نا۔ مدنی چینل آپ کو صحبت ابھی بھی آپ مدنی چینل پر ہی سنتوں والا بیان سن رہے ہیں۔
جب دنیا میں جہاں بھی آپ اسلام بھائی جمع ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، جہاں ہم اس وقت فرض علم کے بارے میں سن رہے ہیں، فرض علم کہ جس کا نہ سیکھنا والا، غیبت کے بارے میں علم نہ سیکھنے والا گناہ گار ہے، یہ علم سیکھنا فرض عین ہے، لازمی ہے یہ علم سیکھنا، ورنہ بچے گا کیسے؟ اور اس کے بچنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ یہ خود غیبت کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، اس سے بچنا کہ سب سیکھنا لازمی ہے، وقت تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اب ایسی مصروفیت کے عالم میں جب دیکھ رہا ہے، جب دیکھا دعوت اسلامی نے کہ بھائی یہ بھی ایک انداز ہے، چلو ذرا مدنی چینل کے ذریعے چلو سکھا دو ان کو، ایک ایسا چینل جو 100% اسلامی چینل ہو کہ جسے اگر مبالغہ کروں، اگر کوئی سے 12 گھنٹے دیکھنا چاہے تبھی بے خوف ہو کے دیکھے کہ انشاءاللہ عز و جل کو غیر شرعی فعل نہیں دیکھے گا، شریعت کے خلاف کوئی معاملہ نہیں دیکھے گا، اور خوب علم دین سیکھے گا، کہیں آنا جانا نہیں چاہتا، اگر اس کو گھر بیٹھے صحبت چاہیے، اور یہ اگر بالکل اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت، شرعی حاجت کے وقت لوگوں سے ملوں، اس کے بعد گھر جا کے بیٹھوں، وہاں کس کی صحبت لوں، اب تو مدنی چینل آ گیا نا بھائی۔ اس پر الحمدللہ مبلغین کے بیانات، اور بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیل سنت کے مدنی مذاکرے، بیانات، پھر یہیں بیٹھ کر وضو کا طریقہ، تو نماز کا طریقہ، تو روحانی علاج، تو گھریلو علاج کیا نہیں ہے تو مدنی چینل پر نہیں سکھایا جاتا۔ فیضان قرآن کے ذریعے ہم قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فیضان حدیث کے ذریعے حدیث پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فیضان صحابہ کے ذریعے صحابہ کا عشق و محبت ہمیں گھول کر پلایا جا رہا ہے، تو فیضان اولیاء کے ذریعے اولیاء کی محبت کے جام ہمیں گھول کر پلائے جا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ کس قدر مدنی چینل ہماری تربیت کے اسباب دے رہا ہے، گویا کہ میرا اپنا ذوق تو یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ مدنی چینل گویا کہ ایک الیکٹرانک مدنی تربیت گاہ ہے، برقی مدنی تربیت گاہ۔ تو الیکٹرانک کہتے ہیں ای میل، تو الیکٹرانک میل ہے نا، تو اس کا اردو ہے برقی ڈاک۔ تو اب یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے، بیٹھ جائے انشاءاللہ عز و جل، آپ چند منٹ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چند منٹ میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر آپ کھڑے ہوں گے مدنی چینل سے، مدنی پھول کے ذریعے۔ تو کسی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی چیز کے ذریعے کوشش یہی ہے ہماری مجلس کی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی مدنی چینل دیکھے وہ کچھ سیکھ کر ہی بند کرے، کوشش ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید اس میں بہتری عطا فرمائے۔ تو یہ جیسے کہ ایک صحبت ہمیں میسر ہے، تو یہ غیبت سے حفاظت کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ الگ تھلگ رہنا لوگوں سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مقام سے گزرا جہاں ایک جماعت بحث و مباحثہ میں مشغول تھی، اور ایک شخص ان سے تھوڑی دور ہٹ کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس سے گفتگو کرنی چاہی تو اس نے جواب دیا، میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ گفتگو کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ پھر میں نے چند سوالات کیے جس کے جوابات دیتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چل دیے کہ اے اللہ عز و جل، تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے، یہ کہہ کر چلے گئے، اس سے بات نہیں کی۔ تو ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے، اور مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہے جس کا نام ہے قیامت کی نشانیاں، اس میں بھی فتنوں کا بیان ابھی جاری ہے۔ انہی فتنوں کے بیان میں فتنوں کے جو دور آئے گا، اور روایتوں سے پڑھ کر علماء سے سمجھ کر شروحات پڑھتے ہیں، تو قیامت کی ایسی کئی نشانیاں جو آ چکی ہیں، جو آ رہی ہیں، جو اس وقت سامنے ہیں، فتنوں کے کئی ایسی علامتیں ہیں جو ہو چکی ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے وہ فتنے، تو اس وقت یہ بھی دور فتن ہی ہے، فتنوں کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں اور ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کا عہد و پیما درم برم ہو گئے اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں، اور وہ یوں ہو جائیں
یہ کہتے ہوئے آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر بتایا یعنی گتھم گتا ہو جائیں. میں نے پوچھا آپ اس وقت کے بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ جب ایسا دور آ جائے اس وقت کے بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں رہنا، اپنے گھر میں رہنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ